تو بالکل یہی صورتحال ایوب علیہ السلام کی اس دعا میں ہے. میں اللہ میاں 3 باتیں کہہ رہا ہوں، میں ہوں، میری بیماری ہے، اور تو ارحم الراحمین ہے. میں کچھ نہیں کہتا کیا کریں اب کیا نہ کریں. تو اس میں جو لطف ہے، اس دعا کا جو لطف ہے کہ اظہار و بیان سے آگے، اس سے آگے ہے یہ انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین. اسی طرح دوسری جگہ قرآن کریم میں حضرت ایوب علیہ السلام کی دعا وہاں پر بھی ذکر کی ہے. تو کیا ہے کہ انی مسنی الضر مسنی الشیطان بنصب وعذاب. وہاں بھی بس اتنا ہے کہ یا اللہ مجھے شیطان چھو گیا ہے تکلیف دے کر اور میرے اندر بیماری آزار پیدا کر کے مجھے چھو گیا ہے. بس وہاں پر بھی کوئی ایسا جملہ نہیں ہے یا اللہ مجھے شفا دے دے، بلکہ اپنی حالت پیش کر دی اور اس پوری حالت کو دعا بنا دیا. تو جب یہ دعا ہوئی تو قرآن کریم فرماتے ہیں ارکض برجلک ھذا مغتسل بارد وشراب. جب یہ دعا پہنچی ہے باری تعالیٰ کے مقام تک تو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ارکض برجلک، اپنا پاؤں زور سے مارو اس پتھر پر، بس یہ تمہاری شفا کا راستہ ہے. ارکض برجلک، اپنا پاؤں مارو زور سے اس پتھر کے اوپر، تو کیا ہوگا؟ وہاں سے چشمہ پھوٹے گا. چنانچہ ایسا ہی ہوا. حضرت ایوب علیہ السلام، اسی بعض روایات کے اندر آیا ہے کہ جب اٹھ کے جانے لگے تو پہلے تو یہ حالت ہو گئی تھی کہ چلنا ہی مشکل تھا، لیکن ان کی اہلیہ وفادار اہلیہ تھیں، وہ مسلسل ان کے ساتھ رہتی تھیں. تو جب جانے لگے تو اہلیہ نے پوچھا کہاں چلے، کیسے جا رہے ہو؟ تو حضرت ایوب علیہ السلام نے فرمایا مجھے حکم ہوا ہے کہ میں آگے جا کر اس کے اوپر پتھر پر پاؤں ماروں. چلے گئے، پتھر پر پاؤں مارا تو پانی ابل پڑا اور اللہ تعالی کی طرف سے یہ حکم آیا کہ ھذا مغتسل بارد وشراب. دیکھو یہ پانی ابالا ہے ہم نے زمین سے، تم نے پاؤں مارا تھا، یہاں سے چشمہ ابال دیا، اور اس چشمے کے اندر یہ تمہارے نہانے کا پانی بھی ہے، ٹھنڈا پانی. مغتسل بارد، ٹھنڈا پانی ہے تمہارے غسل کرنے کے لیے، اور شراب اور تمہارے پینے کے لیے. چنانچہ غسل کیا. حضرت ایوب علیہ السلام نے غسل فرمایا اس چشمے سے، اور جب غسل کر کے فارغ ہوئے تو وہ ساری بیماری جا چکی تھی. بیماری کی وجہ سے جو چہرے کے اوپر تغیرات آئے تھے وہ جا چکے تھے، اور اسی طرح کھلا ہوا خوشگوار چہرہ جو پہلے تھا اسی کے ساتھ وہاں سے واپس لوٹے. یہاں تک کہ ان روایات میں آتا ہے کہ حضرت ایوب علیہ السلام کی اہلیہ پہچان نہیں سکیں کہ یہ وہی ہے، کیونکہ اس عرصے دراز تک بیماریوں کی وجہ سے چہرے پر تغیرات آ چکے تھے، جسم پر تغیرات آ چکے تھے. جب اللہ تعالی نے شفا عطا فرمائی تو سب واپس دے دیا، چہرے کی تازگی بھی واپس دے دی، بشاشت بھی واپس دے دی، اور بیوی بھی پہچانتے ہوئے مشکل ہو رہی تھی بیوی کو کہ یہ وہی میرا شوہر ہے. تو اس کے بعد اللہ تبارک و تعالی نے یہ کرم فرمایا کہ فرماتے ہیں وَآتَيْنَاهُ أَهْلَهُ وَمِثْلَهُ مَعَهُ، کہ اس کے بعد ہم نے جو ان کے گھر والے ہلاک ہو گئے تھے نا، بیٹے بیٹیاں، تو ہم نے اتنے ہی گھر والے ان کو دے دیے، بلکہ اس سے دگنے دے دیے. اب اس کے مطلب
یہ بھی ہو سکتا ہے کہ جو ہلاک ہو گئے تھے ان کو دوبارہ اللہ نے زندہ کر دیا ہو، تو اس کی ذات سے کیا بعید ہے۔ اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ آگے پھر انہوں نے ان کے ہاں اور مزید اولاد ہوئی، اور اتنی ہوئی بلکہ اس سے دگنی ہو گئی، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ بھی دے دیے، اور وہ جو مال مویشی جو تھے وہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے واپس عطا فرما دیا، پھر اسی طریقے سے زندگی رہنے لگے۔ لیکن ان کا واقعہ بتا کر اللہ تبارک و تعالیٰ ہم آپ کو جو سنا رہے ہیں واقعہ، محض قرآن کریم میں جب کوئی واقعہ آتا ہے تو وہ محض قصہ کہانی نہیں ہوتی کہ بھئی افسانہ ترازی ہے، افسانہ سے بتایا جا رہا ہے، اس کے پیچھے سبق ہوتے ہیں۔ سبق یہ دیا کہ دیکھو ایوب علیہ السلام کو دیکھو، شیطان بڑا دعویٰ کر رہا تھا، اگر وہ روایت صحیح ہے تو شیطان بڑا دعویٰ کر رہا تھا کہ ان کی ساری راست بازی، سارا تقویٰ میں ختم کر دوں گا، ان کو بیماری کے اندر مبتلا ہوں گے تو۔ لیکن وہ صبر و استقامت کا پہاڑ، ان کو آنے والے کہہ رہے ہیں کہ تجھ سے اللہ ناراض ہے، مگر وہ ڈٹا ہوا ہے کہ نہیں، میں ناراض نہیں ہے، جب اس کا حکم ہوگا خود بخود ٹھیک ہو جائے گا، اور مجھے اس حد تک صبر کرنا ہے۔ صبر کا یہ اعلیٰ ترین مقام حضرت ایوب علیہ السلام کو مثال دی جاتی ہے آج دنیا میں، صبر ایوب علیہ السلام کا صبر۔ تو سکھایا جا رہا ہے کہ مصیبتیں دنیا میں سب کو پیش آتی ہیں، کوئی انسان ایسا نہیں ہے کہ جس کو کبھی زندگی میں کوئی مصیبت پیش نہ آئی ہو۔ کوئی ہے ایسا؟ کوئی بڑے سے بڑا بادشاہ، بڑے سے بڑا صاحب اقتدار، بڑے سے بڑا دولت مند، بڑے سے بڑا سرمایہ دار، کوئی کہہ سکتا ہے کہ مجھے کبھی دکھ نہیں پیش آیا؟ دکھ پیش آتے ہیں اس دنیا کے اندر، سبھی کو آتے ہیں، لیکن اس دکھ کے موقع پر ایک طریقہ وہ ہے کہ آدمی جزا فضا کرے، شکایت کرے، اللہ تعالیٰ سے یہ شکایت کرے کہ یا اللہ میاں تو نے مجھے مصیبت میں ڈال دیا، الیاذ باللہ، اس سے گلہ کرے۔ اور ایک طریقہ وہ ہے جو ایوب علیہ السلام نے اختیار کیا کہ یا اللہ گلہ کوئی نہیں، جو کچھ آپ کی مشیت ہے برحق ہے، میں اس کے آگے سر جھکاتا ہوں اور کوئی گلہ شکوہ نہیں کرتا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ پھر اس کو کس طرح دور فرماتے ہیں، اس کا صبر کے ذریعے انسان کے درجات اتنی تیزی سے ترقی کرتے ہیں کہ جو خوشیوں کی حالت میں ترقی نہیں ہوتی۔ ہمارے بزرگوں نے فرمایا کہ مجاہدہ اضطراریہ میں زیادہ ترقی ہوتی ہے درجات کی بنسبت مجاہدہ اختیاریہ کے، تو جتنا صبر بندہ کرے گا اتنے اس کی ترقی درجات ہوگی۔ لیکن مانگو نہیں اللہ میاں سے، مصیبت نہ مانگو، پناہ مانگو، عافیت مانگو، لیکن جب آ جائے تو صبر سے کام لو۔ اور صبر کا مطلب یہ کہ کوئی گلہ نہ کرو اللہ میاں سے، جیسے کہ اللہ بچائے بعض مرتبہ زبان پر یہ کلمات آ جاتے ہیں یا اللہ میں ہی رہ گیا تھا اس مصیبت کے لیے، الیاذ باللہ۔ www.darsequran.com